بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آدھی رات کو ایک چھوٹا بچہ اچانک بے چین ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس کی آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی۔ قریب ہی لیٹے ہوئے باپ نے جب اس کی یہ اضطرابی کیفیت محسوس کی تو فکر مندانہ لہجے میں پوچھنے لگا، بیٹا کیا بات ہے؟ کہیں درد ہو رہا ہے تو بتاؤ۔ بچے نے کہا کہ ابا جان ایسی تو کوئی بات نہیں، البتہ کل جمعرات ہے اور استاد صاحب پورے ہفتے کے اسباق کا امتحان لیں گے، لہٰذا مجھے یہ خوف کھائے جا رہا ہے کہ اگر استاد صاحب نے کسی غلطی پر پکڑ کر لی تو غصے میں آ کر اچھی طرح پٹائی کریں گے۔ بچی کی بات سن کر فکر آخرت کی وجہ سے باپ کے منہ سے بے اختیار ایک زوردار چیخ نکل گئی اور وہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے روتے ہوئے کہنے لگا کہ ہائے افسوس، میری تو ساری زندگی ہی سرکشی اور اپنے رب کی نافرمانی میں گزر گئی۔ مجھے تو اس بچے کے مقابلے میں کہیں زیادہ اس دن کا ڈر اور خوف لاحق ہونا چاہیے جس دن پوری زندگی کا حساب دینے کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اسلامی بھائیوں، اس حقائق میں ہمارے لیے درس و عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اگر اس واقعے کو پیش نظر رکھ کر اپنی اور اس بچے کی حالت کا جائزہ لے تو شاید درج ذیل نتائج برآمد ہوں۔ بچے کو تو چند دنوں کے امتحان کی فکر ہے، مگر ہم زندگی بھر کے امتحان سے غافل۔ اسے تو استاد کی سزا کا خوف ہے، مگر ہم عذاب الہی سے بے خوف۔ اسے تو ایک آدھی خطا کی فکر ہے، مگر ہم خطاؤں کے بہتات کے باوجود بے فکر ہیں۔ اسے تو دنیاوی امتحان کی فکر رات بھر بے چین رکھے، مگر ہم امتحان آخرت کا عقیدہ رکھنے کے باوجود غفلت کی چادر تانے بے سدھ پڑے خواب خرگوش کے مزے لوٹیں۔ غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا کی محبت میں کھو کر آخرت کو بھلا بیٹھے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم حصول مال کے جنجال میں پھنس کر حساب و کتاب کو بھلا بیٹھے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مخلوق کی محبت میں خود رفتہ ہو کر یاد الہی سے غافل ہو چکے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم گناہوں میں بدمست ہو کر توبہ کو بھلا بیٹھے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم عالیشان مکانات کی تعمیرات میں مصروف ہو کر آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر کو بھلا بیٹھے ہوں؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عنقریب میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ 5 سے محبت رکھیں گے اور 5 کو بھول جائیں گے۔ نمبر 1، دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ نمبر 2، مال سے محبت رکھیں گے اور حساب آخرت کو بھول جائیں گے۔ نمبر 3، مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق کو بھول جائیں گے۔ نمبر 4، گناہوں سے محبت رکھیں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ نمبر 5، محلات سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، دور حاضر قیامت کی نشانیوں اور اس سے پہلے رونما ہونے والے بے شمار فتنوں سے لبریز ہے۔ ہر نیا دن نئی علامت قیامت اور نت نئے فتنے کے ساتھ نمودار ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ جس امت کے حقیقی خیر خواہ حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں دور فتن کی ہولناکیوں کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے۔ یہ آزمائشوں، پریشانیوں اور فتنوں کے اس ہولناک زمانہ میں میری امت کہیں راہ حق سے برگشتہ یعنی بدزن نہ ہو جائے۔ آج اسی امت کے افراد ان فتنوں میں پڑ کر اپنے ہی ہاتھوں دین و دیانت، حق و امانت اور باہمی محبت و شرافت کا بے دریغ قتل عام کر رہے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں تک رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات عالیہ پہنچائے جائیں جن میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی، اس جیسے دیگر الفاظ ارشاد فرمائے۔ 1400 سال پہلے ہی اس موجودہ اور آئندہ دور کے فتنوں کی پیش گوئی فرماتے ہوئے ہمیں ان کی بھڑکتی آگ سے اٹھنے والے شراروں یعنی شعلوں سے اپنا دامن بچانے کی ترغیب دلائی۔ آئیے برکت و عبرت حاصل کرنے کے لیے چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس شخص کے سوا کسی دین والے کا دین محفوظ نہ رہے گا
جو اپنے دین کو لے کر یعنی اس کی حفاظت کی خاطر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک سوراخ یعنی غار سے دوسرے سوراخ کی طرف بھاگے، اس وقت معیشت کا حصول اللہ عز و جل کو ناراض کیے بغیر نہ ہوگا۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اگر بیوی بچے نہ ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں اس کی ہلاکت ہوگی، اور اگر والدین بھی نہ ہوں تو اس کی ہلاکت رشتہ داروں یا پڑوسیوں کے ہاتھوں میں ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اسے تنگی معیشت پر آر یعنی شرم دلائیں گے، اس وقت وہ اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہوں میں لے جائے گا۔ اس حدیث پاک پر خصوصاً وہ اسلامی بہنیں غور کریں جو اپنے شوہروں کو ان کی آمدنی پر طرح طرح کے طعنے دیتے ہوئے اس طرح کی جلی کٹی باتیں سناتی ہیں، فلاں نے اتنا بڑا مکان بنا لیا، فلاں کتنا خوشحال ہو گیا، تم بھی تو کچھ کرو، تمہاری تنخواہ تو انتہائی نامعقول ہے، اس میں تو گھر کے اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے، وغیرہ وغیرہ۔ نیز شوہر ملازمت و کاروبار سے جیسے ہی تھکا ہارا گھر آتا ہے، اپنی فرمائشوں اور بچوں کی شکایتوں کے انبار لگا کر اس کو مالی حالات سے بیزار اور ذہنی اذیت میں گرفتار کر دیتی ہیں۔ نتیجہ بیچارہ شوہر ان کے طعنوں سے بچنے اور ان کی بے جا فرمائشیں پوری کرنے کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر حصول مال کے وبال میں پھنس کر بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی ناجائز ذرائع اختیار کر بیٹھتا ہے، جیسا کہ آئندہ زمانے میں سر اٹھانے والے فتنوں کے بارے میں ایک حدیث شریف یہ بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ اس کے مال کہاں حاصل کیا، حرام سے یا حلال سے۔ آخر زمانہ میں لوگ دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے، پیٹ کی فکر میں ہر طرح پھنس جائیں گے، آمدنی بڑھانے، مال جمع کرنے کی فکر کریں گے، ہر حرام اور حلال لینے پر دلیر ہو جائیں گے، جیسا کہ آج کل عام ہے۔ محترم ناظرین، رزق حلال کھانے اور لقمہ حرام سے خود کو اور اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے علم دین سیکھنا اور حلال و حرام کا فرق جاننا نہایت ضروری ہے۔ یاد رکھیے، اگر ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے یا قرابت رشتہ داروں کی بے جا خواہشات پوری کرنے اور ان کے طعنوں سے بچنے کے لیے حرام اور حلال کی پرواہ کیے بغیر مال و دولت جمع کرتے رہے اور علم دین سیکھ کر سنتوں کے مطابق ان کی تربیت نہ کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت یہی بیوی بچے آپ کے خلاف بارگاہ الہی میں مقدمہ کر دیں۔ جیسا کہ حضرت سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، مروی ہے کہ مرد سے تعلق رکھنے والوں میں پہلے اس کی زوجہ اور ان کی اولاد، یہ سب یعنی بیوی بچے قیامت میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہمیں اس شخص سے ہمارا حق دلا، کیونکہ اس نے کبھی ہمیں دینی امور کی تعلیم نہیں دی اور یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا جس کا ہمیں علم نہ تھا۔ پھر اس شخص کو حرام کمانے پر اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا، پھر اس کو میزان یعنی ترازو کے پاس لایا جائے گا، فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لائیں گے اور اس کے عیال بال بچوں میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کہے گا کہ میری نیکیاں کم ہیں، تو وہ اس کی نیکیوں میں لے لے گا، پھر دوسرا آ کر کہے گا تو مجھے سود کھلایا تھا اور اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا، اس طرح اس کے گھر والے اس کی سب نیکیاں لے جائیں گے اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف حسرت و یاس یعنی رنج و مایوسی سے دیکھ کر کہے گا کہ اب میری گردن پر وہ گناہ مظالم رہ گئے ہیں جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے۔ اس وقت فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ بد نصیب شخص ہے جس کی نیکیاں اس کے گھر والے لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ محترم ناظرین، غور کیجئے اس شخص کی بد نصیبی کا کیا عالم ہوگا جس کی تمام نیکیاں اس کے اہل خانہ حاصل کر کے نجات پا جائیں گے اور وہ خود کلاش یعنی کنگال رہ جائے گا۔ لہٰذا موقع غنیمت جانتے ہوئے خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری والے کاموں میں لگ جائیں۔ کہیں
ایسا نہ ہو کہ نیکیاں کرنا ہمارے لیے دشوار سے دشوار ہوتا جائے، کیونکہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے وقت کی نشاندہی بھی فرمائی ہے جس میں سنت پر عمل کرنا، دین پر قائم رہنا اور اس راہ میں آنے والی تکالیف پر صبر کرنا بہت مشکل ہوگا۔ چنانچہ اس زمن میں فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے اور اپنے آپ کو قرآن و سنت کا پابند بنانے کی کوشش کیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بیوی بچوں کو حلال رزق کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔